بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کسی اور زمانے کے خواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ پروگراموں میں دیکھا کہ کس طریقے سے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے بارے میں آپ نے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب سے ایک معلومات حاصل کی۔ یہ پروگرام اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے۔ آج کسی اور زمانے کے خواب میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اب پاکستان بن چکا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اہلیان پاکستان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ ملک اب بن چکا ہے تو اسے کس طریقے پر چلایا جائے، کس قانون کے مطابق چلایا جائے، اس کا نظام کن اصولوں کی بنیاد پر مرتب کیا جائے۔ تو یہ سوالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں تاریخ کے طالب علموں کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو پاکستان میں آئین کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی تاریخ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، اور آپ کا میں نے پروگرام دیکھے بہت ہی شاندار طریقے سے، ان میں بڑے اختصار کے ساتھ بڑی بھرپور قسم کی معلومات دی گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کا پروگرام اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بیرسٹر صاحب جب پاکستان بن چکا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا اور مسائل لامتناہی تھے۔ مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان آ رہی تھی، اور پاکستان کے وہ لوگ جن کے پاس زمام میں اقتدار تھی ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اب ان ساری چیزوں کو کیسے سیٹل کریں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس ملک کو کس طریقے سے چلایا جائے، اس کے لیے کیا بنیادی چیزیں مرتب کی گئی اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح بتا دیا کہ ہم پچھلے کئی پروگراموں میں اس بات کا پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ تھا کیا، صحیح، اور اس میں خاص طور پہ جو اسلامی پروویژنز تھی، جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے بنا ہے صحیح، یا اسلام کے مطابق چلے گا، یہ کیا چیز تھی۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا پس منظر بیان کیا، اور خاص طور پر 1930 میں جب حضرت علامہ اقبال نے خطبہ دیا اس کو ہم نے بیان کیا، پھر 1940 میں جو ہماری ریزولوشن آئی صحیح، اس کو کیا، اور اس کے بعد ہم حضرت اقبال اور حضرت جناح جو تھے ان کی نظریات کے مطابق کیا بیانات دیتے رہے، کیا صحیح، باتیں کرتے رہے۔ اب پچھلی دفعہ ہم نے یہ بیان کیا کہ جب پاکستان بنا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوئی پہلی، تو اس میں حضرت قائد اعظم نے کیا خطاب کیا، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ آپ نے صحیح کہا کہ اب ملک بن گیا، ملک دستور کے بغیر تو نہیں چلتے نا، صحیح، یہ کوئی جنگل کا زمانہ تو نہیں ہے، ٹھیک، نہ ہی کوئی امپائرز ہیں کہ صحیح، بادشاہ بیٹھ جائے مرضی سے چلائے۔ اب تو قومی ریاستیں ہیں، صحیح، وہ قوانین کے مطابق چلتی ہیں، اور قوانین لکھے ہوئے ہوتے ہیں صحیح، تاکہ اختلاف نہ ہو، اور ہر ایک کو پتہ ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ صحیح، یہ یقیناً پہلی جو ہماری اسمبلی بنائی گئی تھی اس کا نام رکھا گیا تھا دستور ساز اسمبلی، صحیح، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی۔ صحیح، مراد یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کا بنیادی دستوری ڈھانچہ بنانا ہے۔ ٹھیک، ہم چونکہ فوکس کر رہے ہیں اسلامی پروویژنز میں، تو جب یہ دستور ساز اسمبلی میں ڈیبیٹ جاری ہوئی، اور باہر پھر بہت سارے جو مذہبی علماء تھے یا سیاستدان تھے، یہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، صحیح، اور وہ ایک دستاویز بنی جن کو 14 نکات کہا جاتا ہے۔ وہ علماء نے مختلف باتیں کی، اس میں بڑے بڑے پاکستان کے جید علماء تھے، ہر مکتبہ فکر کے۔ صحیح، اس کے بعد اس کی عملی شکل یہ بنی کہ 1949 میں 1949 میں لیاقت علی خان نے اس پوری ڈیبیٹ کو جو 2 سال پاکستان میں چل رہی تھی، صحیح، جس میں مذہبی طبقے ایک خاص لائن لے رہے تھے، اور کچھ جو مائنارٹیز کے لوگ تھے یا کوئی سیکولر لوگ تھے وہ ایک لائن لے رہے تھے، تو ان کا ایک ملا جلا صحیح، ڈاکومنٹ بنا کر ایک اسمبلی میں پیش کیا، اور کہا کہ آپ ان اصولوں کی منظوری دیں، ان کو غور کریں۔ صحیح، اس کا نام رکھا گیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن، قرارداد مقاصد۔ صحیح، وہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈاکومنٹ تھا، صحیح، جس کے اندر وہ سارے خد و خال آ گئے تھے۔ ایک طرف تو یہ کام ہوا، بعد میں ہم اس کی تفصیل میں اگر آپ پوچھیں گے تو ہم چلے جائیں گے، اور دوسرا یہ کچھ ادارے بننے شروع ہو گئے پاکستان میں، ٹھیک، جن کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو بن گیا ہے ان کی فکری اور عملی تشکیل اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا ہوگی۔ صحیح، ان میں سے ایک ادارہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دے دیا گیا علامہ محمد اسد کو، صحیح،
تاکہ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں صحیح کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ اس کا کہ پس منظر تھا، اور اس کی روشنی میں قرارداد مقاصد آ گئی جو بعد میں 1973 کے آئین میں شامل کی گئی. صحیح. تو یہ اتنا اہم یہ پس منظر میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں جب پاکستان بنا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3% جو غیر مسلم آبادی تھی وہ مغربی پاکستان میں تھی، اور 22% مشرقی پاکستان میں تھی. 25% آبادی ایسی تھی پاکستان کی کہ جس میں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ. تو اچھا بریلوی صاحب، تھوڑا سا یہ رہنمائی کریں کہ یہ جو 25% آبادی تھی، کیونکہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے ہمارے سامنے جو بتایا جاتا ہے، یہ پیش کیا جاتا ہے، یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانے کے لیے تھی. لیکن یہ جو 25% آبادی تھی، اس کا نقطہ نظر بیان کرنے والے بھی بہت سے رہنما تھے. ان کا کیا نقطہ نظر تھا؟ جی ہاں، ہم مختصراً اس کو کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں تفصیل سے اگر ہم یہ دیکھ لیں نا قرارداد مقاصد تھی کیا، صحیح. تو پھر بحث زیادہ اچھی شکل میں چلی جائے گی. دیکھیے، ہمارے جو اس وقت کے وزیر قانون تھے نا، جی جی وہ بھی ہندو تھے. صحیح بالکل. اب پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو پاکستان بنانے والے قائد تھے یا ہماری جو پہلی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، صحیح. ان کے ہاں یہ ایشو نہیں تھا. صحیح بالکل. منڈل تھے نا، لائر تھے، صحیح. اور وہ وزیر قانون تھے. انہوں نے بہت سخت گفتگو کی اس مسئلے پر صحیح. اسمبلی میں، کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اور ان لوگوں نے بھی کی. ان کا خیال یہ تھا کہ کیا پاکستان کو آپ ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ صحیح. مراد یہ کہ ایسی ریاست جس میں ایک خاص مذہبی طبقے کا کنٹرول ہوگا، ملائیت. اس کا خوف تھا ان کو. صحیح. وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے حقوق ہمیں سیاسی طور پر متعین کر کے دے دیے جائیں، صحیح. اور لکھ دیا جائے کہ کیا ہے، ٹھیک. اور کوشش یہ کی جائے کہ آپ ان کو کسی ایک نظریاتی فریم ورک میں نہ رکھیں. صحیح. بالکل انہوں نے کھل کے ایک بات کہی تھی. جو الٹیمیٹلی جو ڈیسیژن ہوا، جو بعد میں اس کو شکل دی گئی، تو اس میں کوشش یہی کی گئی کہ جہاں یہ لکھا جائے کہ اسلامک پروویژنز ہوں گی، یہ ہوں گی، اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ مائنارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا. ٹھیک. اس میں جو ہے تفصیل دے دی گئی. وہ مسئلہ آج تک ہمیں درپیش ہے. یہ ہم بعد میں جب آئیں گے، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم آئیں گے. یہ میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ 12 مارچ 1949 کو منظور ہونے والی قرارداد مقاصد کا ذکر کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو بنیادی پوائنٹ کیا تھے، کن بنیادوں پر کھڑی تھی. دیکھیے، مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں، سیاسی فلسفے میں ایک مسئلہ سب سے مشکل ہے. صحیح. جس کو حل کرنے میں 1400 سال سے کوششیں جاری ہیں. اچھا. میری ذاتی رائے میں اگر کبھی کوئی ایک اچھے لحاظ سے وہ حل ہوا ہے، وہ قرارداد مقاصد ہے. اچھا. ہاں، اس سے پہلے کوئی بڑی ہماری کسی کتاب میں ان موضوعات پہ اس طرح ڈیبیٹ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں، میری رائے میں یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل فلسفی کا ڈاکومنٹ ہے. اور وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ تمام مذہبی مکاتب فکر کے علماء اکٹھے تھے، اور پارلیمنٹیرینز، پولیٹیکل کیا پارٹیز. ہے یہ پرابلم کیا ہے ہمارا؟ صحیح. ہمارا پرابلم یہ ہے، مسلمانوں کا پرابلم اس سینس میں ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے. صحیح. عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا حاکم خدا ہے. صحیح. ساورن جو ہے خدا ہے. ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں کیا کہیں گے؟ ساورن خدا میں ہے، حاکمیت اعلیٰ، حالت اسی کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں الحکم الا للہ، الامر الا للہ. صحیح. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. اور دوسری طرف عہد حاضر کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ساورنٹی لوگوں میں، حکمیت اعلیٰ کن میں ہے؟ عوام میں ہے. یہ دو انتہائیں ہیں نا. صحیح. اب آپ صرف اس پہ رہیں اور اس کا عہد حاضر میں حل نہ قبول کریں، نہ لے آئیں، لوگ نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے. بالکل. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ عوامی عوام ہے، اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم بھی نہیں مانیں گے. ایسے ہی. بالکل. اب درمیان میں آنا ہے نا. صحیح. ایک تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے سوورینٹی. صحیح. ویسے بھی پولیٹیکل سائنس میں سب سے خطرناک سوال یہی ہے، یہی ہے. بالکل. کس کی حاکمیت. باقی ساری چیزیں اس سے نکلتی ہیں. ٹھیک. بالکل. اگر میں آپ کو بڑا مان لوں نا سوورن، تو آپ کی بات مجھے ماننی پڑے گی. صحیح. سادہ سی بات ہے. ایسے ہی. اب اس مسئلے کو دنیا میں بڑے ہمارے ماوردی نے، امام غزالی نے، نظام الملک طوسی نے، ابن خلدون نے، ان تمام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. صحیح. لیکن اس زمانے میں چونکہ جمہوریت کا کہ عوام میں سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ ہے، یہ تصور بہت واضح نہیں تھا. صحیح.
یہ تو آیا نا فرانس کے انقلاب کے قریب انقلاب کے قریب بعد، نا، بالکل اس کے بعد شروع ہو گیا. مطلب سب سے پہلے اس پہ لکھنے والے ہابس سے لیواتھیان کتاب آئی، انہوں نے اس میں لکھا. پھر لاک آ گئے جو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کتاب، اس میں انہوں نے، اور اس کے بعد روسو آ گئے. روسو نے سوشل کانٹریکٹ لکھی، ایمانی معاہدہ. پھر فرانس کا انقلاب آ گیا، امریکہ کے اندر جو ہے آپ کا وہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن آ گیا. صحیح. یہ دنیا میں تصور چل پڑا کہ عوام کی حاکمیت ہے. صحیح. اب ان دونوں کو ملانے کے لیے بہت خوبصورت ایک اجتماعی اتحاد کیا گیا ہے، وہ یہ ہے، اس کے 3-4 اصول ہیں. صحیح. پاکستان میں ان کو سننے کی اور ماننے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. وہ جب میں عرض کروں گا نا تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا میں کیا رہا ہوں. صحیح، بالکل. ہاں. پہلا اصول ہم نے اس میں یہ طے کیا، قرارداد مقاصد میں علماء نے بھی اور ہماری پارلیمان نے بھی، کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، اللہ کی ذات. مان لیا ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے. صحیح. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ کی حاکمیت کے خلاف ہو. خلاف. اب بات یہ ہے کہ اللہ میاں تو ہم سے براہ راست تو کلام نہیں کرتا نا. صحیح. انبیاء بھی بند ہو گئے. صحیح. ہمارا ایمان ہے کہ نبی بھی ختم ہو گئے، اور کوئی آدمی ایسا ہے نہیں اب جو یہ کہے کہ میں نے ابھی اللہ میاں سے پوچھا ہے یا اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا ہے. کوئی ایسی ہماری ایمان کا حصہ نہیں ہے. ختم نبوت کے بعد معاملہ مک گیا. تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. انہوں نے پھر اگلا حل کیا نکالا؟ نمبر 2 اصول یہ بنایا ہم نے کہ اللہ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ صحیح عوام میں منتقل کر دی ہے. صحیح. ڈیلیگیٹ کی ہے. اصل اس کی ہے حاکمیت اعلیٰ، اللہ کی ہے. اس نے ہم سب کو دے دی. صحیح. یہ دوسرا اصول بنا دیا. تیسرا اصول یہ بنایا کہ یہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے، یہ جو آپ اور ہمارے پاس اللہ کی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک ٹرسٹ کی ہے. صحیح. امانت کی ہے. صحیح. اب امانت کے اپنے اصول ہیں. امانت جس کی ہو اس کے مطابق استعمال ہوگی نا، میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک، بالکل. تیسرا اصول یہ. چوتھا اصول جو استعمال کیا، اللہ کی حاکمیت تفویض ہو کے انسانوں میں آ گئی. انسان اس تو بطور ٹرسٹ امانت استعمال کریں گے. شکل کیا اختیار کریں گے؟ صحیح. اب دیکھو پاکستان تو بڑا ملک ہے، تھا، ابھی بھی ہے. کیسے 22 کروڑ تو نہیں بیٹھ کے مسئلے حل کر سکتے. صحیح. اللہ کی دی ہوئی حاکمیت اعلیٰ کو بطور امانت کیسے استعمال کریں؟ سٹی سٹیٹ جو یونان کی تھی نا، اس میں تو 1000-2000 بندہ ہوتا تھا اور بیٹھ کے اکٹھے فیصلے کرتے تھے. اگلا اصول جو بنایا ہمارے لوگوں نے وہ یہ تھا کہ اس حاکمیت اعلیٰ کو منتخب نمائندوں کے ذریعے صحیح عوام استعمال کرے. صحیح. اب یہ 1 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں. اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کی حاکمیت عوام کو تفویض امانت کے طور پر اور اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. یہ وہ ایک اصول تھا صحیح جو اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کو ماوردی میں، فارابی میں، امام غزالی میں، ابن خلدون تک میں نہیں ملتا. صحیح. کیونکہ اس وقت مسئلہ درپیش نہیں تھا ساورنٹی آف دا پیپل والا. بالکل صحیح. یہ میری رائے میں کولیکٹیو اتحاد، پولیٹیکل سائنس میں کولیکٹیو اتحاد کی مسلمانوں کی سب سے بڑی کوشش ہے. صحیح. آگے بھی پھر تھوڑا بڑھے یہ. اور ویسے کہتے ہیں علامہ اقبال نے بھی یہ بات کی تھی جی، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں بڑے دبوں میں، لیکن ہم چونکہ یہ اصول ہم نے طے کر دی. صحیح. 1-2 اور ہم نے باتیں کی جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. صحیح. وہ یہ تھی کہ دیکھیں اب یہ بھی پرابلم پیدا ہو جاتا نا کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ یہ اللہ کی امانت استعمال کریں گے، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ساورنٹی اللہ کو ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی شکل مذہب دی ہے. وہاں یہ طے کرنا ضروری تھا صحیح کہ کون سا اسلام. صحیح. یہ ہمارے بڑوں کو پتا تھا اس بات کا کہ ہم نے بعد میں کرنا، علماء کو بھی پتا تھا. صحیح. انہوں نے ایک عجیب بات کی. یہ دیکھیں وہ جو مائنارٹی کا اعتراض تھا اس کو بھی کور کرنے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے ایک خاص طبقے کی تعبیر دین سے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم چلائیں گے اسلام، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 4-5 اقدار ہیں، اور ان اقدار کے بارے میں جو اسلام کہتا ہے ہم ان اقدار پہ عمل کریں گے. صحیح. پہلا قدر ہماری یہ ہوگی کہ ہم جمہوریت لائیں گے. صحیح. شرعیت کہہ لیں، جمہوریت کہہ لیں. ٹھیک. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پاکستان کے تمام جید علماء، تمام مکاتب فکر کے، وہ پاکستان بنانے والے سارے کے سارے صحیح یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جمہوریت، ڈیموکریسی.
انہوں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اس میں کوئی حرج نہیں. ہم شریعت کہتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں شریعت کو، لیکن جمہوریت کہنے میں حرج نہیں ہے. اس پہ ہمارا پولیٹیکل اجماع ہو چکا ہے. صحیح. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ دوسرے طبقے کو بھی اعتراض نہیں تھا، سیکولر کو بھی، صحیح، نہ مائنارٹیز کو تھا. ہمارے مسلمانوں کا ذہن جو تھا، چاہے وہ سیاسی ذہن پارلیمان میں بیٹھا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، یا باہر بیٹھا تھا مذہبی علماء کی شکل میں، سیاسی جماعتیں، وہ اس لفظ پہ متفق ہو چکے. بہتر ہے ہم اب اس کو مت ان بحثوں سے نکلنا چاہیے. ہاں بالکل. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم کیا ویلیو اپنے معاشرے میں پھیلائیں گے، وہ ہوگی آزادی کی، فریڈم کی. فریڈم. صحیح. دیکھ لیں، ان کو پتا تھا اس بات کا کہ ہمارے یہاں کیا ہونا ہے، کہ ہم آزادی کے ساتھ چلیں گے. آزادی سے مراد کیا ہے؟ کوئی طبقہ دوسرے طبقے کو غلام نہیں بنائے گا. ٹھیک، بالکل. ریاست کے ادارے عوام کو غلام نہیں بنائیں گے. صحیح. بڑا امیر چھوٹے ہو، فریڈم تو اصول ہے نا. ہاں، آزادی بالکل. جیسا یاد ہے نا حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا، لوگوں کو ماؤں نے آزاد جانا ہے، تم کون ان کو غلام بنانے. یہ آزادی کا حریہ. صحیح. آزادی چونکہ مسلمانوں کا یہ بیسک عقیدہ ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم غلام رہ کے غلام ہیں. صحیح. جب آپ ایک خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں نا، تو ہر قسم کی غلامی کا پٹا ختم. صحیح. یہ توحید کی ایک ہی احسان ہے انسانیت پر. صحیح. کہ انسان کو آزاد کر دیا. ہم نے توحید کے معنی بڑے عجیب سے لیے ہوئے ہیں. ایسے ہی. توحید آپ کو آزادی کی ایک انتہا پہ لے جاتی ہے. صحیح. کہ میں نے ایک کے سامنے سر جھکا دیا، اب میں سب سے آزاد، سر اٹھا کے رکھوں، میں نے کٹوانا ہے، گرانا نہیں. صحیح. آپ نے ماشاءاللہ بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے محرم گزارا، کیا تھا وہ یہی کوشش تھا. اچھا، دوسرا اصول جو ہے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا دیکھو تیسرا اصول ہمارا ہے ایکویلٹی کا، برابری، مساوات. ہاں، مساوات کریں گے. کالے گورے میں، سرخ میں، ہندو مسلمان میں، شیعہ سنی میں، سیکولر میں، مسلم میں، جی عیسائی میں، ہم نے برابری کرنی ہے. چونکہ ہمارا کہا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، لکھا اس میں کہ اسلام کی یہ اقدار. اور چوتھا انہوں نے فرمایا ٹالرنس کریں گے ہم. یہ وہ بات جو آپ نے کی، 3% یہاں اور 20% وہاں. صحیح. اور حضرت قائد اعظم کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے پچھلے پروگرام میں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک انگلینڈ میں بہت لڑے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. بالکل. کہ ہم عیسائیوں سے لڑ پڑیں، ہندوؤں سے لڑ پڑیں، شیعہ سنی لڑ پڑیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہمارا کوئی اس سینس میں مذہب نہیں ہے، ہماری سیاست ہے، ہماری ایک ہی برادری ہے. صحیح. اور ایک انہوں نے لفظ اور استعمال کی، سوشل جسٹس، عدل اجتماعی. واہ، زبردست. ہم اسلام کے عدل اجتماعی کو پاکستان میں نافذ کریں گے. صحیح. جمہوریت کو نافذ کریں گے، آزادی کو نافذ کریں گے، برابری کو نافذ کریں گے، رواداری اور برداشت کو نافذ کریں گے، اور عدل اجتماعی کو. اب مجھے بتائیے ان دی لائٹ آف اسلام، اب یہ وہ باتیں تھیں جو انشور کر رہی تھی ہر آدمی کو. صحیح. کہ آپ محفوظ ہیں. صحیح. آپ آزاد ہیں. آپ کو عدل اجتماعی سے مراد ہے معاشی عدل بھی ملے گا، سماجی عدل بھی ملے گا، قانونی عدل بھی ملے گا. صحیح. جمہوریت آپ کی آواز ہم سنیں گے، آزادی آپ کی کو ہم سلب نہیں کریں گے. کہ آپ ووٹ دے کر کس کو چاہیں منتخب کریں، ہر چیز. یہ ایک خلاصہ تھا. ایک آخری پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں. اگلے پوائنٹ میں یہ لکھا گیا کہ مسلمان اپنی زندگیاں اسلام، قرآن اور سنہ، اسلام جیسا کہ قرآن اور سنہ میں ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اسلام جیسا کہ قرآن اور سنہ میں ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے. بس میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں، قرآن و سنہ کیوں کہا گیا؟ صحیح. یہ وہ چیز ہے جہاں تک تو ہم مجتمع ہیں، ہم سارے فرقے اس پہ متفق ہیں. آگے ان کی جو تعبیرات ہیں وہ ان کی ہم اجازت دیں گے ان کو. صحیح. جو بعد میں ہم نے جب اگلے پروگراموں میں آئیں گے تو ہم نے کہیں گے کہ ہم نے بعد میں مسئلہ حل کر دیا. صحیح. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک جرنل گراؤنڈ نارم بتایا گیا. پولیٹیکل سائنس کی ماڈرن تھیری جو جمہوریت کی سوورینٹی کی ہے اس کو اللہ کی حاکمیت سے ملا دیا گیا. جمہوریت کے اصول کے ذریعے منتخب نمائندوں کو لایا گیا، ان سے کہا گیا آپ کی اللہ کی امانت ہے، اور آپ پالیسیاں بناتے ہوئے صحیح جمہوریت سے دیکھیں گے، آزادی دیکھیں گے، برداشت دیکھیں گے، عدل اجتماعی دیکھیں گے. یہ ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹ تھا جو ہم نے بنایا تھا. صحیح. اچھا برر صاحب، چھوٹا سا ایک سوال کر کے پروگرام کا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو ہوں گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ سے باہر بھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آج کل کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض فیصلے پارلیمنٹ سے باہر جو ہو رہے ہیں، تو کیا وہ قرارداد مقاصد کے ان بنیادی نکات کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر تو ان اصولوں کے خلاف ہو رہے ہیں صحیح، وہ تو غلط ہے. ہمارا پوری قومیں جو ہوتی ہیں نا، صحیح،
وہ اپنے جو فاؤنڈنگ فادر ہوتے ہیں نا، جو دستور پہلے بناتے ہیں ان کی تعلیمات کو ریفر کرتی ہیں. آج بھی امریکہ کا جب آئین کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا، صحیح پروفیسر کرتا ہے یا یونیورسٹی کرتی ہے یا سپریم کورٹ کرتی ہے، صحیح وہ کورٹ کرتی ہے کہ جیفرسن نے یہ کہا تھا، صحیح میڈیسن نے یہ کہا تھا. تو یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر کا ڈاکومنٹ ہے اور یہ اس وقت پاکستان کی آئین کا حصہ ہے. صحیح اس سے ہٹ کے باہر کی جو باتیں کرنے والی ہیں نا، وہ غیر جمہوری ہیں اور اس قومی اجتماع کے خلاف ہیں صحیح جو ہم نے اسلامی ذہن نے اور جدید ذہن نے آپس میں کیا تھا. صحیح لیکن گفتگو، ڈیبیٹ باہر ہو، اس کے اندر عوام کو موبلائز کیا جائے تاکہ پارلیمان متوجہ، یہ بات بالکل جائز ہے. صحیح لیکن یہ کہیں اگر کہ ہم نے اپنے فیصلے منتخب لوگوں سے نہیں کرانے، کروانے ہیں، بندوق سے کرانے ہیں، جرگے کوئی بھی سے کہے، کروانے ہیں. صحیح جرگے سے کرانے ہیں، لیکن ان اصولوں کو ہٹ کے اگر جرگہ بھی ان اصولوں کے مطابق کرے گا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لا نہیں توڑے گا ملک کا، اسلام کا اور پاکستان کا. صحیح لیکن سیاسی جدوجہد بالکل کرنی چاہیے. لیکن یہ کہیں کہ یہ ہم پارلیمان کو بھی نہیں مانتے، ہم جمہوریت کو بھی نہیں مانتے، ہم اسلام کی اس تعلیم کو بھی نہیں مانتے کہ فریڈم، ایکوالٹی جو ہے، صحیح برابری ہوگی، رواداری ہوگی، یہ نہیں ماننے کہ ہم اقلیتوں کو ختم کریں گے، یہ کریں گے. یہ پھر میرا خیال ہے کہ نہ پاکستان نہ اسلام کے مطابق ہے، نہ یہ ہمارے قرارداد مقاصد کے مطابق ہے جن میں پاکستان کے تمام جید علماء صحیح اور ہمارے پارلیمان کی واضح اکثریت نے اس کی حمایت کی ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان کے آئین کا حصہ جس کو ہم بعد میں کبھی چھوڑیں گے. اور یہ بہت ہی اہم ڈسکشن تھی. بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، کیونکہ یہ جو بنیادی پوائنٹ تھے قرارداد مقاصد کے، اور قرارداد مقاصد کی جو تفہیم ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. لیکن بہرحال یہ جتنے نکات ہیں اس کے اوپر ایک ایک کر کے جب ڈیبیٹ ہو تو میرا خیال لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک اور شبہات ہیں وہ بڑی حد تک ختم ہو سکتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی قرارداد مقاصد کی کہ پاکستان کو کس چھتری کے نیچے چلانا ہے، پاکستان کے اوپر کس چیز کا سایہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اس کو وضاحت کی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگی. اور جو قرارداد مقاصد ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی جو ہے اس کے اصولوں کے مطابق آپ نے اس کی اتباع کریں گے اور اس کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں گے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور بڑی اہم بحث ہیں. اگلے پروگراموں میں آپ انشاءاللہ ان بحثوں پر مزید جو تفہیم ہے وہ آپ پر واضح ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.